بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 145، پارہ رکوع نمبر 1، سورہ رکوع نمبر 17۔ ترجمہ: اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کریں، اور تم بھی ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، اور ان میں سے بھی بعض کے قبلے کے پیرو نہیں، اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دانش یعنی وحی خدا آ چکی ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ عناد اہل کتاب دربارہ قبلہ۔ قال تعالی وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ إِلَىٰ تَهْتَدُونَ۔ تفسیر ربط: گزشتہ آیت میں یہ بیان فرمایا کہ اہل کتاب اس قبلہ کا حق نہ ہونا بخوبی معلوم ہے۔ اہل کتاب کو اس قبلہ کا حق ہونا بخوبی معلوم ہے، اور خود ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزماں کچھ روز بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں گے اور آخر کو کعبہ کی طرف، اور یہی ان کا اصل اور دائمی قبلہ ہے جو ملت ابراہیمی کے موافق ہے، مگر حسد اور عناد کی وجہ سے چھپاتے ہیں۔ آئندہ آیت میں یہ بتلاتے ہیں کہ ان کا عناد کس درجہ پر پہنچا ہوا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، اور اگر آپ اس قبلہ کی حقیقت اور فضیلت پر ہر قسم کے دلائل اور نشانات بھی لے آئیں، تب بھی یہ لوگ آپ کے قبلہ کو قبول نہیں کریں گے، اور نہ آپ کبھی بھی ان کے قبلہ کا اتباع اور پیروی کریں گے۔ ان کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ ان کے تابع بن جائیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کبھی بھی ان کے قبلہ کا اتباع اور پیروی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کا قبلہ منسوخ یعنی بدل چکا ہے، اور جس قبلہ کا آپ کو حکم ہوا ہے وہ آئندہ چل کر کبھی منسوخ نہ ہوگا، اور بیت المقدس کے استقبال کا اب کبھی حکم نہ آئے گا، اور عقلاً بھی اہل کتاب کے قبلہ کا اتباع ممکن نہیں، اس لیے کہ وہ خود ہی آپس میں قبلہ کے بارے میں ایسے مختلف ہیں کہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے قبلہ کے متبع نہیں، ہر ایک نے اپنی نفسانی خواہش سے علیحدہ قبلہ کا اتباع کر رکھا ہے۔ اور اے نبی، بالفرض اگر آپ ان کی نفسانی خواہشوں کا اتباع کرنے لگیں بعد اس کے کہ آپ کے پاس قبلہ کے بارے میں علم صحیح اور قطعی آ چکا، تو یقیناً آپ اس وقت ظالموں میں شمار ہوں گے، اس لیے کہ ناسخ کو چھوڑ کر منسوخ کا اتباع کرنا ہوائے نفس ہے، اور ہوائے نفسانی کا اتباع آپ سے بوجہ معصوم ہونے کے محال ہے، لہٰذا آپ سے ان کے قبلہ کا اتباع بھی محال ہوگا۔ عناد اہل کتاب دربارہ صاحب قبلتین و رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و حکمت اول در تحویل قبلہ۔ گزشتہ آیت میں قبلہ کے بارے میں اہل کتاب کے عناد کا ذکر تھا، اب صاحب قبلہ کے بارے میں ان کے عناد کا ذکر ہے کہ اہل کتاب اس نبی موعود کو جانتے اور پہچانتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ آپ کو خوب جانتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی توریت اور انجیل میں بشارت دی گئی ہے۔ اہل کتاب آپ کی صورت اور شکل کو دیکھ کر اس طرح پہچانتے ہیں کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو صورت و شکل اور قد و قامت سے پہچانتے ہیں، جیسے بیٹے کی صورت دیکھ کر کبھی شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح نبی کریم کی صورت دیکھ کر ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہی نبی برحق ہیں، اور یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں، اس لیے کہ توریت اور انجیل میں آپ کے حلیہ اور صورت و شکل اور قد و قامت کو لون وغیرہ سب مذکور تھا، اور تحقیق ان میں ایک فریق حق کو چھپاتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ توریت میں آپ کا نبی قبلتین ہونا بھی مذکور ہے۔ بس یہی امر حق ہے جو تیرے رب کے پاس سے آیا ہے، بس تو ان کے تلبیس کی وجہ سے ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ خطاب آپ کو ہے مگر سنانا دوسروں کو ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبداللہ بن سلام سے دریافت کیا گیا کہ
کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹوں کی طرح پہچانتے ہو؟ تو جواب دیا کہ ہاں، بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ بیٹے میں شک ہو سکتا ہے کہ شاید بیوی نے خیانت کی ہو، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ آپ کی صفات اور علامات ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ کو دیکھتے ہی ہم نے پہچان لیا کہ آپ نبی برحق ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے سچ کہا اور اللہ نے تم کو خیر کی توفیق عطا فرمائی۔ حکمت دوم در تحویل قبلہ۔ اور دوسری حکمت تحویل قبلہ میں یہ ہے کہ ہر امت کے لیے ایک جداگانہ قبلہ ہے جس کی طرف وہ امت متوجہ ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں نماز کا قبلہ خانہ کعبہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ اسی طرح تمہارے لیے بھی ایک مستقل قبلہ تجویز ہوا۔ جس طرح تمہارا دین مستقل اور جداگانہ ہے، اسی طرح تمہارے لیے قبلہ بھی مستقل ہونا چاہیے۔ کوئی جہت اور کوئی سمت اپنی ذات سے قبلہ نہیں۔ اللہ نے جس جہت کو قبلہ بنا دیا وہ قبلہ ہو گئی، اور اسی طرح اللہ نے تمہارے لیے ایک جہت کو قبلہ مقرر کر دیا۔ بس اے مسلمانوں، تم اس قبلہ کے مسئلے میں کنج وقاؤ نہ کرو، اصل نیکیوں کی طرف دوڑو جو مقصود بالذات ہیں، یعنی نماز اور روزہ وغیرہ، نہ کہ قبلہ کہ وہ اصل عبادت نہیں بلکہ ذریعہ عبادت ہے، اور اصل عبادت تو حکم خداوندی کا امتثال ہے۔ اس کی طرف دوڑو جس وقت وہ خداوند بیت المقدس کے استقبال کا حکم دے، بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور جس وقت خانہ کعبہ اور مسجد حرام کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دے اس طرح متوجہ ہو جاؤ۔ کسی سے منازعات کی ضرورت نہیں۔ تمام خیرات اور نیکیوں کی جڑ امر خداوندی کے امتثال میں مبادرت اور سبقت کرنا ہے۔ اصل بھلائی حکم کی پیروی میں ہے۔ جس وقت جو حکم ہوا اس کی تعمیل کرو اور آخرت کی فکر کرو جہاں سب عبادتوں پر اجر ملے گا، اور اصل عبادت تعمیل حکم ہے۔ وہ احکم الحاکمین ہے جو چاہے حکم دے۔ تم مشرق اور مغرب میں جہاں کہیں بھی ہوگے، تم سب کو قیامت کے دن اللہ تعالی حساب کے لیے حاضر کرے گا اور تمہارے اعمال کے مطابق تم کو جزا دے گا۔ یعنی اختلاف جہات صرف دنیا میں ہے، قیامت کے دن اللہ سب کو جہات مختلف سے ایک ہی مکان میں جمع کرے گا اور سب کو بھلائی اور برائی کی جزا دے گا، اور سب نمازوں کو بمنزلہ ایک نماز کے بنا دے گا۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اب آپ آئندہ نماز میں بیت المقدس کا استقبال نہ کریں بلکہ جس جگہ سے بھی نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور یہی حق ہے کہ ہر حال میں خانہ کعبہ کا استقبال کرو۔ اور تیرے رب کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ جس سے مقصود تیری ہی تربیت ہے اور تکمیل عبادت ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں کہ کون اس کے حکم کے موافق نماز ادا کرتا ہے اور کون اس کے خلاف کرتا ہے۔ حکمت سوم در تحویل قبلہ۔ تیسری حکمت اتمام حجت اور دفع الزام ہے۔ اولاً تحویل قبلہ کے حکم کا اعادہ فرمایا، اور ثانیاً لئلا یکون للناس علیکم حجہ سے اس حکم کی ایک جدید علت بیان فرمائی۔ چنانچہ فرماتے ہیں، اور پھر ہم تم کو مقرر کہتے ہیں اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس جگہ سے بھی باہر نکلیں تو اپنا منہ نماز میں مسجد حرام پھیر لیں، اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں ہو اپنا منہ اس کی طرف کر لیا کرو تاکہ لوگوں کا تم پر کوئی الزام نہ رہے، کیونکہ اگر تحویل قبلہ کا حکم نازل نہ ہوتا تو یہود تم کو یہ الزام دیتے کہ توریت میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزماں کا قبلہ بالآخر قبلہ ابراہیمی ہی ہوگا اور خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو جانے کا ان کو حکم آ جائے گا۔ بس یہود یہ الزام دیتے کہ توریت میں جو نبی آخر الزماں کی علامت لکھی ہوئی ہے وہ آپ میں موجود نہیں، اور مشرکین یہ الزام دیتے کہ محمد دعویٰ تو ملت ابراہیمی کا کرتے ہیں اور اتباع قبلہ ابراہیمی سے روگردانی کرتے ہیں۔ اب تحویل قبلہ کے حکم نازل ہونے سے یہود اور مشرکین کسی کا کوئی الزام نہیں رہا، اور ہر دو فریق کی زبان بند ہو گئی، مگر جو ان میں ظالم ہیں وہ اعتراض اور طعن سے باز نہ آئیں گے۔ یہود یہ کہیں گے کہ محض حسد کی وجہ سے ہمارے قبلہ کو چھوڑ دیا جو انبیاء کا قبلہ تھا، اور ظالم بت پرست یہ کہیں گے کہ محمد رفتہ رفتہ اپنے آبائی دین کی طرف آ رہے ہیں۔ بس تم ان ظالموں اور ان کے طعن سے نہ ڈرو بلکہ فقط مجھ سے ڈرتے رہو، اور ان کے طعن کی وجہ سے میرے حکم کو نہ چھوڑو۔ خالق کے حکم کو مخلوق کے طعن سے چھوڑنا موجب خسران و عذاب ہے، اور خالق کی حکم برداری کے لیے مخلوق کے طعن پر صبر کرنا موجب فلاح و ثواب ہے۔ مخلوق کا طعن مضر نہیں، خالق کے خلاف حکمی مضر ہے۔ حکمت چہارم
در تحویل قبلہ۔ اور چوتھی حکمت یہ ہے کہ تم اپنی نعمت پوری کرو کہ نماز میں جو کہ سب سے افضل اور اعلیٰ عبادت ہے، تمہاری توجہ سب سے افضل اور اکمل قبلہ اور بہترین جہت کی طرف ہوتا ہے کہ اس جہت کے انوار و برکات بھی تمہاری نماز کے خوب روشن اور منور بنا دیں۔ قبلہ کے باب میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں کہ عبادت میں افضل جہالت کا استقبال کا حکم دیا جائے، جیسا کہ دین کے بارے میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں کہ دین کامل عطا کیا جائے۔ کما قال تعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حکم پنجم در تحویل قبلہ۔ اور پانچویں حکمت یہ ہے کہ تم کو سیدھا راستہ معلوم ہوا اور افضل جہاد کے استقبال سے تم کو ہدایت کاملہ حاصل ہوا اور قریب ہی راستہ سے جلد منزل مقصود تک پہنچ جاؤ، جیسا کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم کی تفسیر میں گزرا۔ تحویل قبلہ کے حکم کو مقرر لانے کی حکمت۔ وجہ اول، تحویل قبلہ کے حکم فول وجہک شطر المسجد الحرام کو 3 بار اس لیے مقرر لایا گیا کہ اللہ نے تحویل قبلہ کی 3 علت غائبہ بیان فرمائی۔ اول یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور خواہش یہی تھی، وحی کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تھے۔ آپ کی دل جوئی اور اظہار تکریم کے لیے یہ حکم دیا گیا۔ دوم یہ کہ ہر امت کے لیے مستقل قبلہ ہوتا ہے اور امت محمدیہ بھی ایک مستقل امت ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی ایک مستقل قبلہ ہونا چاہیے تاکہ مخالفین کا الزام دفع کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا۔ کما اشارا الیہ لئلا یکون للناس علیکم حجہ، اس لیے ہر علت کے ساتھ معلول کی اور ہر دلیل کے ساتھ دعویٰ کی تجدید کر دی گئی، کیونکہ کلام کی خوبی یہی ہے کہ علت اور معلول اور دعویٰ دونوں ساتھ ذکر کیے جائیں۔ وجہ دوم، بعض اہل علم نے تکرار کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ پہلی آیت خاص ساکنان حرم کے حق میں ہے اور دوسری آیت ساکنان جزیرۃ العرب کے حق میں ہے اور تیسری آیت تمام روئے زمین کے باشندوں کے حق میں ہے۔ وجہ سوم، پہلی آیت تعمیم احوال کے لیے ہے اور دوسری آیت تعمیم امکنہ کے لیے ہے اور تیسری آیت تعمیم ازمنہ کے لیے ہے، یعنی تمام احوال اور تمام مکانات اور تمام اوقات میں یہی قبلہ ہے، اس کا استقبال ضروری ہے۔ وجہ چہارم، چونکہ شریعت میں سب سے پہلے یہی حکم منسوخ ہوا یعنی بدلا، اس لیے اس کے بیان میں زیادہ اہتمام کیا گیا اور تاکیداً 3 بار اس حکم کا اعادہ کیا گیا۔ وجہ پنجم، کسی حکم کا منسوخی یعنی بدل جانا، منسوخی ہونا محل فتنہ اور محل شبہ ہے اور احکام خداوندی میں نسخ جاری ہونا بے وقوفوں کی عقل سے باہر ہے، اس لیے اس حکم کا تکرار مناسب ہوا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔